بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریٹنگ سسٹم اینڈ کمپیوٹر نیٹورک کی سیریز کے ہم لیکچرز کور کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے نیٹورک کا پورشن ڈسکس کر رہے تھے۔ ابھی تک اس کورس میں ہم نے نیٹورک ٹوپالوجیز اور کچھ نیٹورک کی بیسک ڈیفینیشنز کو کور کر چکے ہیں۔ ابھی کل سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیٹورک میں، نیٹورک کا کسی بھی کورس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کہلایا جا سکتا ہے وہ او ایس آئی ماڈل۔ بہت پیپرز کے لحاظ سے بھی اور وائوا کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے تھوڑا سا ریکیپ کیا تھا نیٹورک ٹوپالوجیز کا اور اس کے بعد ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، او ایس آئی ماڈل کی ریشنل کہ لاجک کیا ہے او ایس آئی ماڈل کی، او ایس آئی ماڈل ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، بنایا کیوں گیا تھا، اس کے بغیر کیوں کام پاسبل نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ڈفرینس ہے ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں اور او ایس آئی ماڈل میں۔ تو جیسا کہ ظاہر ہے کہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل کو ہم سب سیٹ کہہ سکتے ہیں او ایس آئی ماڈل کا۔ ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی بھی اسی طرح سے فنکشنالٹی، وہ بھی لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے، سیریز میں کام ہوتے ہیں، ون آفٹر اندر ہوتے ہیں، تو جو بھی پروسیس ہے جو کہ ون آفٹر اندر پرفارم ہو رہا ہے تو اس کو ہم لیئرڈ آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ ایک لیئر ہٹائی جائے گی تو دوسری لیئر آئے گی، دوسری لیئر ہٹائی جائے گی تیسری آئے گی، تو یہ بھی ٹی سی پی آئی پی بھی لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے اور او ایس آئی ماڈل بھی لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے۔ او ایس آئی ماڈل میں 7 لیئرز ہوتی ہیں اور ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں 4 سے 5 لیئرز ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ٹی سی پی آئی پی ماڈل ہے اس میں جو فنکشنالٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے، کچھ ایسے کام ہیں جو کہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں پرفارم نہیں ہوتے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ او ایس آئی ماڈل ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی ایڈوانسڈ فارم ہے، اس میں زیادہ بہتر فنکشنالٹی پرفارم ہوتی ہے۔ آلدو دونوں امپلیمنٹڈ ہیں آج کل، انٹرنیٹ پروٹوکول ٹی سی پی آئی پی سے مراد ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اینڈ انٹرنیٹ پروٹوکول، یہ بھی آج کل امپلیمنٹڈ ہے ہمارے کمپیوٹر میں، اس کی سیٹنگز بھی موجود ہوتی ہیں اور او ایس آئی ماڈل بھی موجود ہوتا ہے جس پہ سارا ہمارا نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مین پوائنٹ ایک ڈسکس کیا تھا او ایس آئی ماڈل کی ریشنل میں سب سے 3 پوائنٹ میں نے کہا تھا، 3 پوائنٹ ہیں، 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر او ایس آئی ماڈل کو بنایا گیا۔ سب سے پہلی وجہ ہم نے کہا تھا کمپیٹیبلٹی ہے۔ کمپیٹیبلٹی کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ کمپیٹیبلٹی سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی دو ڈیوائسز کو ہم آہنگ بنا دینا، وہ ایک طرح کا ڈیٹا سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جب کوئی بھی دو ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دو ڈیوائسز آپس میں کمپیٹیبل ہیں۔ انکمپیٹیبل کا مطلب ہے یہ دو ڈیوائسز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام مل جل کر نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے اگزامپل لی تھی کہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر بے تحاشا قسم کا ہارڈ ویئر ہے، یعنی کہ بے تحاشا قسم کے کمپیوٹرز ایسے ہیں جس کے ڈفرینٹ ہارڈ ویئر ہیں، جیسے کہ سیلرون ہے، موٹرولا ہے، یا 8086 ہیں، یا کور آئی 7 ہیں، یا اور سیریز کے پروسیسرز ہیں۔ تو بہت ساری قسم کے ہارڈ ویئر موجود ہے، اسی طرح سے بہت ساری قسم کا سافٹ ویئر بھی موجود ہے۔ کسی نے آپریٹنگ سسٹم کی ہی بات کر لیں تو کسی نے آپریٹنگ سسٹم میکنٹاش کا کیا ہوا ہے، کسی نے لینکس یونکس کیا ہوا ہے، کسی نے ونڈوز کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور آپریٹنگ سسٹم ہو سکتا ہے چل رہا ہو، یا گھر کی ہم نے اگزامپل لی تھی کہ گھر میں اگر وائی فائی کے ساتھ سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں تو کوئی اینڈرائڈ موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو کوئی ونڈو موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کوئی ٹیب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کوئی ایپل کی کوئی پروڈکٹ یوز کر رہا ہے۔ تو ایک گھر میں بھی ہم کوئی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے، تو ایک گھر میں بھی ایک طرح کی ڈیوائسز نہیں ہوتی، آپریٹنگ سسٹم ایک طرح کے نہیں ہوتے، ہارڈ ویئر ایک طرح کا نہیں ہوتا، ساری ڈیوائسز کے کام کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب جب دو ڈیوائسز نے ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہو تو ہم نے اگزامپل لی تھی، ہم کہتے ہیں لیٹ سپوز جو ڈیوائس اے ہے وہ جو پیکٹس بنا کے سینڈ کیا جاتا ہے، ڈیٹا کمیونیکیشن میں ڈیٹا جو ہوتا ہے ٹریول کرتا ہے، وہ پیکٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے پیکٹ کی صورت میں، 10 MB کا ڈیٹا ہے تو فار ایگزامپل ہم اس کو 32 بٹ کے پیکٹس بنا کر سینڈ کریں گے۔ اب ہم ایک کمپیوٹر جو 32 بٹ کے پیکٹ سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سینڈ اور ریسیو کرتا ہے، دوسرا کمپیوٹر جو ہے وہ لیٹ سپوز 48 بٹ کے پیکٹ ریسیو کرتا ہے۔
تو 32 بٹ والا پیکٹ جب 48 بٹ والے کمپیوٹر کو بھیجا جائے گا تو وہ اس کو پروسیس نہیں کرے گا، وہ 32 بٹ ریسیو کرنے کے باوجود مزید 16 بٹ کا ویٹ کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح سے اگر 48 بٹ والا پیکٹ 32 بٹ والے کمپیوٹر کو بھیجا جائے گا تو وہ اس کو 32 بٹ ریسیو کر کے اور باقی 16 بٹ ڈسکارڈ کر دے گا، یعنی کہ سکسیسفل کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی دو کمپیوٹرز کے بیچ میں اگر او ایس آئی ماڈل نہ ہوتا۔ ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں، ڈفرینٹ ہارڈ ویئر ہے، ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہے، سارے کمپیوٹر اگر او ایس آئی ماڈل نہ ہو تو ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ ان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس لیے یہ ایک ماڈل بنایا گیا تھا، یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں جو بھی ڈیٹا ان پٹ کیا جائے گا، یہاں سے ہم کہہ رہے ہیں جو سینڈر سائڈ ہوتی ہے وہاں پر پروسیس 7th لیئر سے سٹارٹ ہوتا ہے، سینڈر سائڈ سے 7 6 5 4 3 2 1 اس ترتیب میں چلتے ہیں، ریسیور سائڈ پہ 1 2 3 4 5 6 7 ریورس اس طرح سے چلتا ہے۔ اب سینڈر سائڈ کی بات کریں، کسی نے کوئی ای میل بھیجی ہے 10 MB کی، لیٹ سپوز جیسے ہم کہہ رہے ہیں 10 MB کی، تو وہاں سے وہ ای میل ریسیو کی جائے گی، ساتھ اپلیکیشن لیئر کے ذریعے وہ جنریٹ ہوگی، اور اس کے بعد ان 7 لیئرز میں سے ڈیٹا گزرنے کے بعد وہ ایکسٹینڈڈ فارمیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ کیبل پہ ڈیٹا اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں ٹریول کر رہا ہوگا، اور جب ریسیور کے پاس پہنچے گا تو ریسیور پھر اس کو اپنے لوکل فارمیٹ میں کنورٹ کر لے گا ان 7 لیئرز کے بعد۔ تو یہ ہم نے پہلا پوائنٹ دیکھا تھا کہ او ایس اے ماڈل کمپیٹیبل بناتا ہے دو کمپیوٹرز کو، جس طرح کے بھی پوری دنیا میں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، پروٹوکولز یا ٹیکنیک کے اعتبار سے، ٹوپولوجیز کے اعتبار سے جس طرح کے بھی کمپیوٹر اور نیٹ ورک ہیں، کسی بھی دنیا کے کمپیوٹر سے ڈیٹا ریسیو کر کے اس سسٹم میں سے گزرے گا تو دونوں ایک دوسرے کا ڈیٹا انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ آج ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو دوسرا مین ایڈوانٹیج ہے، پہلی کمپیٹیبلٹی ہم نے دیکھ لیا، دوسرا جو مین ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ایز آف کنفیگریشن۔ جو نیٹ ورک کی سیٹنگ کی جائے گی، نیٹ ورک کی جو سیٹنگ کی جاتی ہے وہ اس میں بہت سارے کام انجام دینے ہوتے ہیں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نے۔ یہ ماڈل جو ہے ہمارے پاس جو او ایس آئی ماڈل ہے یہ اب لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے، لیئرز کی صورت میں ہے، لیئرز کی صورت میں ہے، تو اس میں باری باری سارے کام ہوں گے۔ اب سارے کاموں کو باری باری الگ الگ کر دیا گیا ہے، تو اس لیے ان کاموں کو انجام دینا بھی قدرے آسان ہو گیا ہے۔ اب سارے کام ایک جیسے مکس نہیں ہے، کمپلیکس نہیں ہوا ہوا، لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے، تو ایز آف کنفیگریشن سے مراد یہ ہے کہ اب نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ان کی سیٹنگ کرنا قدرے آسان ہو گیا ہے۔ اب اس نے اپلیکیشن لیئر سے متعلق الگ سیٹنگ ہے، پریزنٹیشن، سیشن، ٹرانسپورٹ، یہ مرحلہ وار ساری سیٹنگ تھوڑی تھوڑی کر کے اپلائی کی جائیں گی تو یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ دوسرا ہمارا مین پوائنٹ ہے، ایز آف کنفیگریشن فار نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کمپیوٹر کے اندر او ایس آئی ماڈل کو یوز کرتے ہیں، کمپیٹیبلٹی اور ایز آف کنفیگریشن۔ اس کے بعد ایک تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹینڈرڈائزیشن سے مراد پہلے ایک عام کامن ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائزیشن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس موبائل ہیں اور اس کے اندر سم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سم کارڈز ہیں ان سب کا سائز اور شیپ بالکل ایک جیسا ہے، جس بھی کمپنی کی سم ہو، جیسی بھی ہو، جو بھی ہے، لیکن اس کا سائز اور شیپ ایک جیسا رہے گا۔ اب ایک سٹینڈرڈ طے کر لیا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈرڈ طے کر لیا گیا ہے کہ جو بھی کمپنی، اب مزید 10 کمپنیاں بھی آ جائیں، انہوں نے بھی اگر سم بنانی ہے تو ایک سٹینڈرڈ طے ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو یہ سٹینڈرڈ طے کرتی ہیں، انہوں نے سٹینڈرڈ طے کر دیا ہے کہ جو بھی سم بنے گی وہ اسی شیپ اور سائز کی ہوگی۔ اب اس سے ہمیں ایک فائدہ کیا ہوا، ہم کسی بھی کمپنی کی سم کسی بھی موبائل میں ڈال لیں گے، جب بھی ہم نے سم چینج کرنی ہے، موبائل چینج کرنا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہیں۔ یہ اگر سینیریو نہ ہوتا، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یو فون کی جو سم ہے وہ سٹار کے شیپ کی ہوتی، جو جیز کی سم ہے وہ سرکل شیپ کی ہوتی، جو زونگ کی سم ہے وہ اسکوائر شیپ کی ہوتی، تو اسی طرح سے موبائل بھی ایسے ہی ہونے تھے۔ کچھ موبائل ایسے ہونے تھے جس میں سٹار کی سم ڈلتی، کچھ ایسے جس میں سرکل، کچھ ایسے ہوتے جس میں اسکوائر کی، تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایسوسیٹڈ ہوتے۔ اب فار ایگزامپل ہم نے سٹار کے شیپ والی سم یوز کر رہے ہیں اور لازمی بات ہے پھر ہمیں اس کے لیے سٹار والا ہی موبائل لینا ہے، کوئی دوسرا موبائل وہاں نہیں چل سکے گا۔ اب کسی وجہ سے ہم نے موبائل چینج کرنا ہے یا سم چینج کرنی ہے،
ہمیں کوئی ایسا موبائل پسند ہے جو سرکل والا ہے تو پھر ہمیں لازمی طور پر اپنے ساتھ سم بھی چینج کرنی پڑے گی. تو یہ وجوہات تھیں، اس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات بڑھ جانی تھی. اب اس کو ہم نے کیا کیا، اسٹینڈرڈائزیشن کے آنے کی وجہ سے سارے لوگ، اب جو بھی لوگ موبائل بناتے ہیں ان کو پتہ ہے موبائل کی شیپ کیا اور سائز کیا ہے، وہ اسی طرح کے اس کی سلاٹ بنا دیتے ہیں. اور جو سم بنانے والی کمپنی ہے وہ بھی ایک ہی سائز کی بناتی. اسی طرح سے نیٹ ورک کے اندر بھی جتنے بھی مختلف کمپوننٹس ہیں، جتنا بھی ہارڈ ویئر ہے وہ بنا، جیسے ایون کہ سافٹ ویئر کی بھی بات کر لیں، جتنا بھی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ فلاں ڈیوائس نے فلاں سٹینڈرڈ اور فلاں طریقے کے مطابق کام کرنا ہے. تب ساری کمپنیاں جو بھی اس ڈیوائس کو، لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں ہب کو، ایک انٹیلیجنٹ ہب کو بنانے کے لیے جو بھی کمپنی ہوگی وہ ایک ہی طریقہ کار کے مطابق اس کو بنائے گی، اسی کے مطابق وہ کام کرے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی نیٹ ورک میں کسی بھی کمپنی کا ہارڈ ویئر یوز کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر کمپنی اپنے اپنے سٹینڈرڈ کا اپنے اپنے طریقے سے ہارڈ ویئر بنا رہی ہوتی. تو اگر ہم ایک کمپنی کا ہارڈ ویئر خرید کے لگا لیتے تو دوبارہ خراب ہونے پر ہمیں دوبارہ لازمی تھا کہ ہم اسی کمپنی کا ہارڈ ویئر لگاتے. تو پھر انہوں نے ہمیں اپنے منہ مانگی قیمت پہ دینا تھا، یا اگر نہ ملتا، وہ ہارڈ ویئر ہمیں نہ ملتا تو ہمیں سارے کا سارا نیٹ ورک ہی ہمارا ضائع ہو جاتا، ہمیں دوبارہ نئے سرے سے سارا نیٹ ورک بنانا پڑ جاتا. تو تیسرا جو ہم فائدہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے. اب لیئرڈ آرکیٹیکچر میں ساری باتیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، کون سی ڈیوائس کب کہاں کس لیئر پہ کیسے کام کرے گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو وینڈرز ہیں، یہ کمپنیز ہیں جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بناتی ہیں، وہ سارے اپنا کام اس کے مطابق بناتی ہیں. تو یہ تین ہمارے مین ایڈوانٹیجز ہو گئے. او ایس آئی ماڈل ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ایجاد ہوا، یا کیا اس کا وجوہات ہیں. تو تین فائدے ہیں. کمپیٹیبلٹی، پوری دنیا کے کسی بھی کمپیوٹرز کو آپس میں بات چیت کرنے کے قابل بناتے ہیں. کیسے؟ 7 لیئرز کے تھرو گزر کے ڈیٹا اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں، اسٹینڈرڈ سے پھر لوکل فارمیٹ میں چلا جاتا ہے. دوسرا ایز آف کنفیگریشن ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام پرفارم کرنے تو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے لیے آسانی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن ہو گئی ہے کہ اب کام طے کر دیے گئے ہیں تو ساری دنیا میں موجود کمپنیز کو پتہ ہے کون سی ڈیوائس کس طرح سے کام کرے گی، تو اسی کے مطابق بناتے ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ جس میں ہم نے طریقہ کار دیکھے کہ او ایس آئی ماڈل کی ریشنل وجہ یا لاجک کیا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کے کوشچنز ہیں، کوئی کیوریز ہیں تو آپ ضرور شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ تاکہ ہم اس کو آنسر کر سکیں.